جی ہمارے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی کی جانب سے مرزا محمد طاہر مجید صاحب موجود ہیں جو کہ پی 114 کے بطور ایم پی اے جو کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں, کیا جو ہے کمپین کے حوالے سے آپ جو ہے کس طرح سے ورکنگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے جب بھی کمپین سٹارٹ کی جاتی ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے تو بہت ساری پارٹی جو ہوتی ہیں نا وہ اپنا منشور نہیں بتاتی بلکہ اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے جو ہے نا وہ ڈس ایڈوانٹیجز لوگوں کے ایپس نکال کے سامنے رکھیں گے کہ یہ بندے نے یہ کیا, یہ نے یہ کیا, یہ نے یہ کیا. لیکن ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہم کسی کی بات نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں اپنی. کس طرح سے ہم اپنی بات کرتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں مڈل کلاس طبقے کی. دیکھیں آج تک پچھلے 50 سال کے اندر صوبائی اسمبلی ود نیشنل اسمبلی جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کوئی مل اونرز ہے, کوئی ٹرانسپورٹرز ہیں, کوئی کچھ ہے, لیکن کوئی بھی متوسط طبقے سے مڈل کلاس طبقے سے کوئی بندہ جو ہے وہ آج تک اسمبلی میں نہیں آیا. کیونکہ دیکھیں جب مڈل کلاس سے لوگ نکلیں گے تو ہی جو ہے وہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمز وہاں پہ ہی حل ہوں گے. وہ کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ وہ اس بندے کو پتہ ہے کہ آج لوگوں کے کیا مسائل ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کے کیا مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جناب ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں, کیسے جو ہے وہ گزر بسر ہوتا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ جناب میرے ساتھ جو میرے جیسے لوگ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ صبح سے شام تک کتنی محنت مزدوری کر کے شام کو 1500 روپیہ کماتے ہیں, پھر اس کے بعد آٹا چینی گھی دالیں راشن کیسے اپنے گھر کا پورا کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائی کیسے لاتے ہیں, یہ مجھے پتہ ہے. احساس ہے, یہ احساس جو ہے نا یہ ہم لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ جیسے لوگ ہیں, ہم آپ سے ہیں, تو اگر آپ اپنے جیسے لوگوں کو ہی منتخب کریں گے تو اس میں میرا نہیں فائدہ, آپ کا فائدہ ہے. ہم آپ کی بات کریں گے, ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جو ہے ہم مسائل کی بات کرتے ہیں, مسائل کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا. دیکھیں ہم نے کہا پاکستان کے قرضے, ہمارے قائد نے کہا شہید حیدر سالوی نے ہم پاکستان کے قرضے اتاریں گے. کیسے؟ اس نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی, خارجہ پالیسی آزاد ہوگی تو ہم ایران سے پٹرول لے سکتے ہیں. ایران سے پٹرول لیں گے, ظاہر بات ہے کہ ہمیں وہ کم پیسوں میں ملے گا, ہم لوگوں کو جو ہے وہ کم پیسوں میں پٹرول فراہم کر سکتے ہیں. لوگوں کے پاس فیسیلیٹیشن آئے گی, اس سے ہم کچھ پیسہ بھی جنریٹ کریں گے. جنریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا قرضے اتار سکتے ہیں. تو ہم اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد کریں گے. ہم فیصلے جو ہے پاکستان کے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے کریں گے. ہم کسی کے نیچے نہیں لگیں گے بلکہ ہم سب کے ساتھ برابری کا جو ہے وہ ہاتھ ملائیں گے. اچھا سر, عوام کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں جو ہمارے حلقوں میں آتے ہیں وہ الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں اور اس کے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ نظر نہیں آتے. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو ہے آپ کو کامیابی ملے. تو کیا اس کے بعد بھی آپ کا یہی ویژن رہے گا جب آپ کو سیٹ مل جائے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, دیکھیں وہ جب کمپین کے لیے آتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایک بڑے سورسز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹر ہے, کوئی مل اونر ہے, کوئی کچھ ہے, ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں اپنے ٹیکسز کو بچانے کے لیے, اپنی فیملی کو سیو کرنے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم آلریڈی الحمدللہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کھا پی کے سونے والی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے, لیکن متوسط طبقے کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ اور صبح سے شام تک محنت کر کے کما کر کھانا, اور پھر ہم جن لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں, ان کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. وہ کیا بات ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ان لوگوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. پھر اب جب جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے اوڑھنا سب کچھ آپ کا ان کے ساتھ ہو تو آپ ان سے کبھی بھی نظر نہیں چھپا سکتے, ٹھیک ہے. تو ہم اگر میں پی 114 سے اسمبلی میں جاتا ہوں تو میرے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں 24 آورس, ٹھیک ہے. میں نہیں, میری فیملی ممبر, میرے گھر کا کوئی فرد انشاءاللہ آپ میرے دروازے پر آئیں گے واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے لوگوں کو, خاص طور پر میں اپنے لوگوں کو جو میرے حلقے کے لوگ ہیں, میں ان کو یہ وعدہ دلاتا ہوں. وعدہ مطلب کہ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرتا, کہ وعدہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. مقصد کہنے کا یہ ہے
ہے کہ جتنے بھی پچھلے 50 سال سے میرے حلقے میں کینڈیڈیٹس آئے ہیں تو میرے حلقے کے حالات 50 سال پچھلے ہی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ اگر میں اسمبلی میں جاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کو ایسا مثالی حلقہ بناؤں گا کہ آئندہ کئی انتخابات تک انشاءاللہ یہاں سے کوئی ایم پی اے نہیں منتخب ہوگا۔ تو یہ میرے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کی بھرپور نمائندگی کرے گا، جس کے اوپر آپ کو فخر ہوگا انشاءاللہ۔